بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرزند حرم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی سفر، ڈاکٹر اختر حسین اعظمی۔ دیداور، اس بارے میں اب دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علوی تحریک کے سرغنہ نفس زکیہ کے بھائی ابراہیم بن عبداللہ کی خفیہ مدد کی تھی۔ خلیفہ منصور ایوان خاص میں اپنے مصاحبین سے محو گفتگو تھا، لیکن رب العزت کی تائید سے ہمارے آبا نے اس بغاوت کو کچل کر رکھ دیا۔ خدا امیر المؤمنین کا اقبال بلند کرے، اب لوگ علویوں کا ساتھ دینے کا تصور بھی نہیں کریں گے۔ دربار کے حاجب ربیع بن یونس نے کہا۔ لیکن خاص و عام میں اس تحریک کے معید ابو حنیفہ کی علمی آراء ابھی تک ہم سے موافقت نہیں کر رہیں۔ ان کا قلبی میلان خلافت بغداد کے دشمن علویوں کی جانب ہے، اور وہ اپنے حلقہ درس میں اپنے تلامذہ کے سامنے اس کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں۔ خلیفہ بات کرتے کرتے کچھ دیر کے لیے رکا، اپنے مصاحبین پر ایک گہری نظر ڈالی اور پھر گویا ہوا۔ ہمارے کارندے جب بھی ان سے کوئی شرعی فتویٰ طلب کرنے کے لیے بھیجے گئے تو ان فتاویٰ میں بھی انہوں نے ہمارے عزائم اور مقاصد کی کھل کر مخالفت کی۔ ہم نے بار بار انہیں ایسے خیالات کے اظہار سے روکا ہے کہ جن سے ہمارے مخالفین کو حکومت پر تنقید کا موقع ملے، لیکن وہ پھر بھی اس سے باز نہیں آئے۔ امیر المؤمنین، ابو حنیفہ میرے صادر کردہ اکثر احکام پر کڑی تنقید کرتے ہیں۔ کوفہ کا قاضی ابن ابی لیلہ کہنے لگا، وہ اس بات کا لحاظ بھی نہیں کرتے کہ برسر عام جرح و تنقید نامناسب ہے۔ ابو حنیفہ کی یہ تنقید حکومت کی سبکی کا باعث بن رہی ہے۔ امیر المؤمنین، اگر ابو حنیفہ کے بارے میں کوئی سخت فیصلہ نہ کیا گیا تو وہ عوام جو ابراہیم بن عبداللہ کے انجام کے باعث سہمے ہوئے ہیں پھر سے دلیر ہو جائیں گے۔ منصور کے حاجب ربیع نے رائے دی، کسی قسم کا بھی کوئی سخت فیصلہ کرنے سے پہلے یہ بات ضرور مد نظر رکھنا کہ تمہاری معمولی سی بے تدبیری سے 1,00,000 تلواریں ابو حنیفہ کی حمایت میں اٹھ سکتی ہیں۔ خلیفہ منصور کے چچا ضحاک نے بات کرتے ہوئے کہا، تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم تحائف و عطیات اور عہدہ و منصب کی پیشکش کے ذریعے انہیں اپنا ہم نوا بنانے کی کوشش کرتے رہو۔ عم محترم، یہ عبد الملک بن حمید گواہ ہیں۔ خلیفہ منصور نے اپنے وزیر عبد الملک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان کی بھی یہی رائے تھی، اس لیے ہم نے انہیں 10,000 درہم اور ایک لونڈی دے کر ابو حنیفہ کی طرف بھیجا، لیکن انہوں نے ہمارا ہدیہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ دیکھو صاحبزادے، خلیفہ منصور کے چچا نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ابو حنیفہ نہ تو دینی اعتبار سے متہم اور بدنام ہے کہ تم ان کی کجروی سے فائدہ اٹھا سکو، اور نہ انہوں نے کبھی حکومت کے خلاف تلوار اٹھائی کہ ان کے کسی ظاہری عمل پر تم گرفت کر سکو۔ اس کے برعکس وہ عوام کی نظر میں ایک قابل اعتماد متقی اور سنجیدہ عالم دین ہیں، جن کے علم و فضل کی دھوم دور دور تک مچی ہوئی ہے۔ عم محترم، ابو حنیفہ کا یہ وقار اور کردار ہی تو ہمارے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ہمارے امراء اور قاضیوں کے فیصلوں پر ان کی تنقید ہمارے لیے پریشانیاں پیدا کر رہی ہیں۔ خلیفہ منصور کے اندر کا اضطراب اس کے چہرے پر عیاں تھا۔ تمہاری اس پریشانی میں ہی تمہارے مسئلے کا حل موجود ہے، خلیفہ کے چچا نے کہا۔ وہ کیا عم محترم؟ خلیفہ نے بے قراری سے اپنے چچا سے پوچھا۔ ابو حنیفہ چونکہ قاضیوں پر نکتہ چینی کرتے ہیں، اس لیے آپ انہیں کہیں کہ وہ مسند قضا پر بیٹھ کر راہ ثواب کا عملی نمونہ پیش کریں۔
لیکن امی محترم، خلیفہ نے بات کاٹتے ہوئے کہا، یہ پیشکش بھی ہم کئی مرتبہ کر چکے ہیں، لیکن وہ طرح دے جاتے ہیں۔ ایک عظیم فقیہ ہونے کے باعث جب ان کے فتاویٰ دوسروں کے صادر کردہ احکام پر تردید و تصویب کی حیثیت رکھتے ہیں تو ان کو یہ منصب قبول کرنا چاہیے۔ خلیفہ کے چچا نے کہنا شروع کیا، اگر وہ اس کو ٹھکراتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے قاضیوں کے فیصلوں پر ان کی شدید نکتہ چینی صرف ایک تخریبی کارروائی ہے، ورنہ تعمیری کام کا موقع میسر آنے پر انہیں اسے قبول کر لینا چاہیے۔ عوام کو بھی یہ باور کرایا جائے کہ عباسی خلافت اہل عراق کے صف اول کے فقیہ کو قاضی مقرر کر کے بڑا نیک کام کرنا چاہتی ہے، بصورت انکار انہیں اس پر مجبور بھی کرنا چاہیے۔ لیکن امی محترم، آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کے معاملے میں بے احتیاطی عوام کی تلواروں کا رخ ہماری طرف کروا سکتی ہے۔ اب آپ ہی کہتے ہیں کہ انہیں عہدہ قضا کی قبولیت پہ مجبور کیا جائے۔ صاحبزادے، اگر عوام کی اکثریت کو یہ باور کرا دیا جائے کہ جبر سے تمہارا مقصد حق کی تائید ہے اور خلافت کا مقصد ابو حنیفہ کو ستانا ہرگز نہیں ہے، بلکہ صرف یہ ہے کہ ان کے علم و فضل پہ لوگوں کا جو حق ہے منصب قضا قبول کر کے وہ اس سے عہدہ برا ہوں، تو عوام کی رائے دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی اور ان کی تلواروں کا رخ تمہاری خلافت کی جانب نہیں ہوگا، بلکہ یہ باہمی مناقشہ بن جائے گا۔ خلیفہ کے چچا نے چند لمحے توقف کیا اور پھر گویا ہوا، ابو حنیفہ اگر منصب قضا قبول کر لیں تو یہ ان کی اطاعت شرعی اور وفاداری کی دلیل ہوگی، اور اگر اسے ٹھکرا دیا تو ان سے انتقام لینا آسان ہوگا اور اس میں کوئی دینی حرج بھی نہیں ہوگا۔ لیکن لوگ بھڑک بھی تو سکتے ہیں۔ خلیفہ نے تشویش بھری نظروں سے اہل مجلس کی طرف دیکھا۔ صاحبزادے، اگر تم ابو حنیفہ کے بارے میں عوام کی رائے کو تقسیم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو ابو حنیفہ کے موقف کے حامی لوگوں کو خود عوام ہی چپ کرائیں گے۔ باقی اگر چند سر پھرے شور مچاتے بھی ہیں تو خلافت کی شمشیر ان کی زبانوں کو بند کرانے کے لیے کافی ہے۔ تو تم عوام کا ذہن اس نقطے پر مرکوز کرو کہ جب ابو حنیفہ عوام کی نگاہ میں صاحب علم و فن ہیں تو اس منصب کی قبولیت سے ان کا انکار گویا ادائے واجب سے انکار ہے، اور اس بنا پر وہ سزا کے مستحق ہیں۔ ان پر کچھ سختی روا رکھی جا رہی ہے تو صرف اس لیے کہ انہیں ایسے منصب کو قبول کر لینے پر آمادہ کیا جا سکے جس میں لوگوں کا بھلا ہے۔ جب سے عباسی خلیفہ منصور نے اپنی حکومت کے استحکام کے لیے علوی سادات کو قتل کروانے اور ایذا دینے کا سلسلہ شروع کیا تھا، امام ابو حنیفہ اس حکومت کو ناپسند کرنے لگے۔ تاہم ممکن حد تک وہ اس کی ستم رانی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ کر علمی کاموں میں مشغول رہتے، لیکن بعض اوقات منصور اور اس کی حکومت کے متعلق امام ابو حنیفہ کے نظریات ان کے قول و فعل سے منظر عام پہ آتے رہتے۔ آپ کوفہ کے قاضیوں کے غلط فیصلوں پر گرفت کرتے اور کھلم کھلا ان پہ تنقید کرتے۔ اس سے قاضی امام ابو حنیفہ کے خلاف بدظنی کا شکار رہنے لگے۔ قاضی ابن ابی لیلہ امام ابو حنیفہ کا دشمن بن گیا۔ وہ ان کی ایذا رسانی کی تدابیر سوچتا رہتا۔ خلیفہ منصور کا مصاحب خاص ابو العباس طوسی بھی امام ابو حنیفہ سے بہت بدظن تھا۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح انہیں خلیفہ کی نظر عتاب کا شکار کر سکے۔ آپ اس بارے میں کیا فتویٰ دیں گے کہ اگر امیر المؤمنین ہم میں سے کسی کو حکم دیں کہ وہ کسی شخص کو قتل کر دے، حالانکہ اسے معلوم نہیں کہ جس کے قتل کا حکم امیر المؤمنین نے دیا ہے مجرم ہے یا نہیں؟
خلیفہ منصور کے مصاحب خاص ابو العباس طوسی نے بھرے دربار میں امام ابو حنیفہ سے سوال کیا۔ آج اس نے ارادہ کیا کہ ابو حنیفہ سے کوئی ایسی بات کرائے کہ خلیفہ منصور انہیں انتہائی سزا دینے کے درپے ہو جائیں۔ اس مقصد کی خاطر اس نے امام ابو حنیفہ کو پھانسنے کی کوشش کی۔ امام ابو حنیفہ نے طوسی کی تدبیر کو بھانپتے ہوئے سوال کیا، اچھا پہلے یہ بتائیں کہ امیر المؤمنین حق کا حکم دیتے ہیں یا باطل کا؟ طوسی نے فوراً کہا، حق کا۔ بس یہ معاملہ تو بالکل آسان ہو گیا کہ جہاں بھی حق ہو اس پہ عمل کریں اور زیادہ کھوج کرید کی ضرورت نہیں۔ اپنا وار خالی جاتے دیکھ کر طوسی روحانسا سا ہو کے رہ گیا۔ دربار برخاست ہونے پر جب امام ابو حنیفہ باہر نکلے تو انہوں نے اپنے ایک ہم نشین کو کہا، ابو العباس طوسی نے مجھے پابند سلاسل بنانے کا ارادہ کیا تھا، مگر خدا نے اس کی تدبیر رائے گاں کر دی۔ امام ابو حنیفہ عوام پر خلیفہ منصور کے مظالم کے باعث اس کے مخالف علویوں کو برحق سمجھتے تھے اور اپنے حلقہ درس میں اس خیال کا اظہار بھی کرتے رہتے تھے۔ خلیفہ منصور بہت سے حکومتی فیصلوں کی شرعی توثیق کے لیے آپ سے فتوے طلب کرتا تھا اور اس سے اس کا مقصد امام کی دلی بات اگلوانا ہوتا تھا۔ امام اس کے عزائم کی کھل کر مخالفت کرتے۔ خلیفہ انہیں ہم نوا بنانے کے لیے تحفے تحائف بھیجتے تاکہ ان کے پوشیدہ خیالات کا انکشاف اور اظہار ہو۔ امام کے نزدیک عباسی حکمران اسلام کے جاہو تقسیم سے ہٹے ہوئے تھے اور ظلم اور زیادتی میں حد سے تجاوز کرتے تھے۔ وہ امام کی حق گو زبان کو زر و جواہرات سے بند کرانا چاہتے تھے، اس لیے وہ ان کے عطیے کو قبول نہ کرتے۔ ہدیے کے ٹھکرانے کو خلیفہ منصور اپنی توہین سمجھتا تھا۔ خلیفہ منصور امام ابو حنیفہ کی اس روش سے تنگ آ گیا اور دل ہی دل میں کڑھنے لگا۔ خلیفہ منصور کے دل میں یہ خلش تھی کہ امام ابو حنیفہ اور ان جیسے دیگر اہل علم جنہیں ان کے علم اور تقوی اور اعلیٰ کردار کے باعث عوام میں احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، جب تک اس کے ہمنوا نہ ہوں گے اس کی حکومت عوام کی نظروں میں اخلاقی اور شرعی جواز سے خالی رہے گی۔ اس وجہ سے اس کی کوشش تھی کہ عوام میں اثر و رسوخ کے حامل علماء کو حکومتی عہدوں پر فائز کر کے عوام الناس کو یہ باور کرایا جائے کہ ان کے معتمد اہل علم و فکر بھی حکومت کے ساتھ ہیں۔ اس طرح عوام پہ اپنے ظلم و جبر کا شکنجہ مضبوط کرنے میں اسے آسانی ہونے کی امید تھی۔ اس دور کے محتاط اہل علم و فضل کا یہ رویہ تھا کہ وہ ان حکومتوں میں کسی قسم کا عہدہ لینا مناسب نہ سمجھتے تھے۔ امراء و خلفاء ان کے اس رویے سے غیر مطمئن اور خائف رہا کرتے تھے اور کسی بہانے انہیں اپنا ہمنوا بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ بڑے بڑے عہدے اور بھاری بھاری رقمیں پیش کر کے ان پہ دباؤ ڈالتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ امام ابو حنیفہ ان علماء کے سر خیل ہیں، اگر انہیں رام کر لیا جائے تو باقی سب کو کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا۔ امام محترم، میں امیر المؤمنین خلیفہ جعفر منصور کے حکم کے بموجب حاضر ہوا ہوں۔ کوفہ کے گورنر عیسیٰ بن موسیٰ نے امام ابو حنیفہ کے سامنے دو زانو بیٹھتے ہوئے کہا۔ امام ابو حنیفہ نے بغیر کسی تاثر کے سپاٹ لہجے میں پوچھا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ امیر المؤمنین نے آپ کو بغداد طلب فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ میں خود کو آپ کی حراست میں تصور کروں یا؟ امام محترم، آپ ہمیں شرمندہ تو نہ کریں، تعمیل حکم مجھ پہ واجب ہے۔ تھوڑی دیر بعد امام ابو حنیفہ نے اپنے دو نمایاں شاگردوں ابو یوسف اور محمد کو بلایا اور ان سے کہا، مجھے خلیفہ منصور نے طلب کیا ہے اور مجھے حکومت کے تیور اچھے دکھائی نہیں دیتے۔ میرے لیے یہ بات کسی طرح بھی باعث پریشانی نہیں،
میرے لیے فکر مندی کی بات یہ ہے کہ میری عدم موجودگی میں کوفہ کی مسند علم ویران نہ ہو جائے۔ تم دونوں سے مجھے توقع ہے کہ تفقہ فی الدین کی جو مجلس کوفہ میں برپا ہوئی ہے، اس کی رونق کو تم ہی بڑھا سکتے ہو۔ تشنگان علم کی سیرابی کا کام اب تم دونوں کی ذمہ داری ہے۔ تھوڑی دیر بعد امام ابو یوسف اور امام محمد اپنے بوڑھے استاد کو استقامت کی راہ پہ نہایت وقار کے ساتھ جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ امام محترم، میں نے آپ کو اس لیے تکلیف دی ہے کہ میں آپ کو بغداد کے منصب قضا پہ فائز کرنا چاہتا ہوں۔ امیر المؤمنین، میں اس ذمہ داری سے معذرت خواہ ہوں۔ امام ابو حنیفہ نے بے نیازی کے ساتھ جواب دیا۔ آپ کو اس سے انکار کیوں ہے؟ امیر المؤمنین، میں سمجھتا ہوں کہ قاضی ایسے آدمی کو ہونا چاہیے جو آپ کی اولاد، آپ کے امراء و سپہ سالاروں اور خود آپ کے خلاف بھی فیصلہ دے سکے، جبکہ مجھ میں اس کی ہمت نہیں۔ میری تو یہ حالت ہے کہ آپ مجھے بلاتے ہیں تو میں آپ سے رخصت پانے کے بعد ہی آرام کا سانس لیتا ہوں، لیکن آپ دیگر قاضیوں کے فیصلوں پر تو نکتہ چینی کرتے ہیں۔ ہم جب آپ کو موقع دیتے ہیں تو آپ ذمہ داری سے فرار کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ خلیفہ منصور کے لہجے میں تندی اور تلخی نمایاں تھی۔ امیر المؤمنین، میرے پاس جو علم ہے میں اس کے اظہار و اعلان کا شرعی طور پہ مکلف اور پابند ہوں۔ جہاں کسی فیصلے میں کمزوری دیکھتا ہوں وہاں اپنی رائے کو چھپانا جرم سمجھتا ہوں۔ آپ ہماری طرف سے بھیجے گئے تحائف اور ہدیے کیوں نہیں قبول کرتے؟ خلیفہ منصور نے ایک نیا سوال داغ دیا۔ میں نے آپ کے ذاتی مال سے دیا ہوا کوئی ہدیہ بھی کبھی واپس نہیں کیا۔ آپ مجھے بیت المال سے عطیے بھیجتے ہیں اور بیت المال سے کچھ لینے کا حق مجھے نہیں ہے، کیونکہ نہ میں مجاہد ہوں نہ مجاہدوں کی اولاد کہ اپنا حصہ بیت المال سے وصول کروں، نہ ہی تنگ دست ہوں کہ فقراء کی طرح صدقہ وصول کروں۔ امام ابو حنیفہ نہایت بے باکی سے خلیفہ کی بیت المال سے شاہ خرچیوں پر تعریض کرتے ہوئے کہا، منصب قضا کو قبول کرنے کے لیے ہمارے اصرار کا مقصد آپ کو ستانا ہرگز نہیں ہے۔ خلیفہ منصور نے پھر دوبارہ اصل مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے کہا، بلکہ صرف یہ ہے کہ آپ کے علم و فضل پہ لوگوں کا جو حق ہے، منصب قضا کو قبول کر کے آپ ان سے صحیح طور سے عہدہ براں ہوں۔ امیر المؤمنین، اللہ سے ڈریں اور اپنی امانت صرف اس شخص کے حوالے کریں جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ میں تو آپ کی رضا و خوشنودی کی صورت میں بھی آپ سے خائف و ہراساں رہتا ہوں، چہ جائے کہ حالت غضب میں۔ قضا کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا بڑا جان جوکھوں کا کام ہے۔ میں اپنے اندر اس قدر قوت ارادی نہیں پاتا کہ حق و صدق کے ضوابط کو یکساں طور پہ انسانوں پہ نافذ کر سکوں۔ اگر مجھے دریائے فرات میں ڈوب مرنے اور قاضی کا عہدہ لینے میں سے کسی ایک کو قبول کرنے کا اختیار دیا جائے تو مجھے ڈوب مرنا آسان لگے گا۔ عہدہ قضا کے لیے جس صلاحیت کی ضرورت ہے وہ میں اپنے اندر نہیں پاتا۔ آپ جھوٹ کہتے ہیں، آپ میں یہ صلاحیت موجود ہے، خلیفہ نے غضبناک ہو کے کہا۔ امام ابو حنیفہ نہایت اطمینان سے کہنے لگے، آپ نے خود ہی فیصلہ کر دیا۔ ایک جھوٹا شخص قاضی بننے کا کیسے اہل ہو سکتا ہے؟ آپ ایک جھوٹے شخص کو قاضی کا عہدہ کیوں سپرد کرنا چاہتے ہیں؟ خلیفہ منصور اب دھونس پر اتر آیا تھا۔ آپ اپنی نکتہ چینی آفرینیوں کے ذریعے اس ذمہ داری سے نہیں بچ سکتے۔ واللہ آپ کو منصب قبول کرنا ہوگا۔ واللہ میں ہرگز یہ منصب قبول نہ کروں گا۔ منصور کی قسم کے بعد امام ابو حنیفہ نے بھی حلفیہ الفاظ کے ساتھ انکار کا اعادہ کیا۔ آپ دیکھتے نہیں کہ امیر المؤمنین حلف اٹھا رہے ہیں؟ دربار شاہی کے حاجب ربیع بن یونس نے گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، امیر المؤمنین، میں قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرنے کی قدرت
مجھ سے زیادہ ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اپنے انکار کا اٹل فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ حاجب: جی حضور۔ ربیع بن یونس نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر سر کو ذرا سا خم دیتے ہوئے کہا، انہیں قید خانے میں لے جا کر سمجھاؤ کہ عباسی خلافت اپنے فراخ دلانہ پیشکش ٹھکرانے والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے۔ شاہی حاجب نے کوتوال شہر کو بلایا اور اسے امام کی گرفتاری کے احکام سنائے۔ کوتوال آگے بڑھا اور امام ابو حنیفہ پورے اطمینان اور وقار کے ساتھ کوتوال کے ساتھ چل پڑے۔ ہر روز امام ابو حنیفہ کو قید خانے کی کوٹھری سے باہر نکال کر قید خانے کے صحن میں لایا جاتا اور 10 کوڑے مارے جاتے اور ان سے قاضی بننے کا مطالبہ کیا جاتا۔ وہ کہتے، میں اس لائق نہیں ہوں۔ جب مسلسل کوڑے مارے جانے لگے تو انہوں نے چپکے دعا کرنا شروع کر دی، اے اللہ، اپنی قدرت کاملہ سے ان کا شر مجھ سے دور کر دے۔ جب سزا بھگتنے کے باوجود بھی انہوں نے سرکاری مطالبے کو نہ مانا تو منصور کے حکم پر امام ابو حنیفہ کے کھانے میں ہلکا ہلکا زہر شامل کیا جانے لگا، جو آہستہ آہستہ جسم میں سرایت کرتا جا رہا تھا۔ امام کو قید خانے میں 15 دن ہو چکے تھے۔ یہ رجب 150 ہجری کی ایک شام تھی جب 5 سپاہی ایک میت کو اٹھائے قید خانے سے باہر آئے۔ آج وہ باضمیر مرد مجاہد، دینی ذوق سے آشنا درویش اور صاحب عقل و خرد فقیہ شہید ہو کے راحت پا چکا تھا، جس نے جیتے جی ہزاروں مصائب برداشت کیے، مخالفین کی ایذا گوارا کی، بہتان ترازی اور افطرا پردازی کا خندہ پیشانی سے سامنا کیا، جاہل عوام کے طعنے اور ابن الوقت امراء و خلفاء کے مصائب سہے، لیکن حوصلہ نہ ہارا۔ جب جنازہ مشرقی بغداد کے مقبرہ خیزران کی طرف روانہ ہوا تو لوگوں کو احساس ہوا کہ علم و فضل اور اخلاق و تقوی کی روحانی عظمت اور تاثیر ستوت شاہی اور جاہو سلطنت سے کسی طرح کم نہیں۔ جنازے کے لیے صفیں درست کی جانے لگیں تو میدان اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ پڑ گیا۔ لوگوں کے ازدحام کے باعث 6 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ آخر میں امام کے صاحبزادے حماد نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ادریس بیٹے، مبارک ہو، اللہ نے تمہیں بیٹا عطا کیا ہے۔ ادھیڑ عمر کی عورت نے کمرے کے دروازے پہ کھڑے کھڑے گھر کے صحن میں بیٹھے ادریس بن عباس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ یہ خبر سن کر ادریس کے فکر مند چہرے پہ بشاشت اور خوشی سے سرشاری کا ایک رنگ چھا گیا۔ غریب الوطنی اور مفلسی کی زندگی گزارنے والے ادریس بن عباس کے لیے یہ خوشخبری ایک تازہ ہوا کا جھونکا تھی۔ وہ حسب نسب کے لحاظ سے قریشی ہاشمی تھا، لیکن غربت و افلاس نے گھر میں ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ یمن کے قبیلہ بنو ازد کی خاتون فاطمہ بنت عبداللہ سے اس کی شادی ہوئی تو معاش کے بارے میں اس کی فکر مندی دوگنی ہو گئی۔ تلاش روزگار کے سلسلے میں وہ مکے سے یمن اپنے سسرال کے ہاں قیام پذیر ہوا، لیکن اس کی غیرت و خودداری نے زیادہ عرصہ سسرال پہ بوجھ بننا گوارا نہ کیا۔ فلسطین کے اندر بہت سے یمنی قبائل آباد تھے جن سے ادریس بن عباس کے مراسم تھے۔ تلاش معاش کے لیے اس نے فلسطین کا قصد کیا۔ ادریس بن عباس کی بیوی اعلیٰ سیرت اور اخلاق کی مالک متوکل علی اللہ خاتون تھی۔ وہ مالی تنگ دستی اور مفلسی کے اس دور میں نہایت صابر و شاکر اور شوہر کی اطاعت گزار اور وفادار تھی۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی پہلے اسکلان اور کچھ عرصے بعد اسکلان کی نواحی بستی غزہ میں مقیم ہو گئے۔ یہاں مقیم ہوئے تو تھوڑے ہی عرصہ گزرا تھا۔ یہ رجب 150 ہجری کا وہی دن تھا جس دن امام ابو حنیفہ کی وفات ہوئی، جب ادریس بن عباس کے ہاں محمد پیدا ہوا۔
محمد ابھی 2 سال کا بھی نہیں ہوا تھا کہ ادریس اپنی بیوی فاطمہ بنت عبداللہ کو روتا دوتا چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملا۔ غزہ میں فاطمہ بنت عبداللہ کا کوئی قریبی عزیز نہ تھا کہ اسے اس کا سہارا ہوتا۔ اب اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ بچے کو لے کر اس کے ماموں کے ہاں یمن چلی جائے۔ اس کی تمام آرزوؤں کا مرکز اور توجہات کا محور اس کا بچہ تھا۔ اس نے اس کی تعلیم اور تربیت پہ خصوصی توجہ دی۔ 7 سال کی عمر میں محمد نے قرآن حفظ کر لیا۔ اخلاقی لحاظ سے یہاں کا ماحول ماں کے لیے ناقابل اطمینان تھا۔ چنانچہ یمن میں جب ماں کو بچے کے بگڑنے کا اندیشہ ہوا تو وہ اس کی خاندانی شرافت کے تحفظ کے لیے اس کو ددیال میں مکہ لے آئی، اور محمد علم کی اگلی اعلیٰ منازل کے حصول میں مصروف ہو گیا۔ بچے کے سرپرست چچا کی مالی حالت بھی اچھی نہ تھی، اس وجہ سے بچے کے لیے روزگار کی تلاش کی ضرورت سمجھی جا رہی تھی، لیکن بچے کا دل صرف تعلیم کی طرف مائل تھا۔ وہ جب کسی سے کوئی حدیث یا کوئی مسئلہ سنتا تو فوراً یاد کر لیتا، یا اسے کسی ہڈی، کھال یا کپڑے پر لکھ کر بڑی احتیاط سے ایک مٹکے میں محفوظ کر لیتا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ مکہ میں حدیث و فقہ کی تعلیم کے امام مسلم بن خالد زنجی رحمۃ اللہ علیہ ہیں تو وہ ان سے استفادے کے لیے ان کے پاس پہنچ گیا۔ امام زنجی رحمۃ اللہ علیہ بڑے جوہر شناس تھے۔ وہ بچے کی ذہانت اور قوت حافظہ کے باعث اس سے بے حد متاثر اور مانوس ہو گئے۔ انہوں نے 3 سال تک بچے کو بڑی توجہ اور شفقت سے پڑھایا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ ایک خوشگوار روشنی اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی تھی۔ نورانیت سے معمور، متبسم چہرے والی ایک بزرگ ہستی اس کے سامنے تھی۔ نور کا ایک حالہ ہے جو اس ہستی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا ہوا محسوس ہوا، اور پھر متبسم چہرے کے دہنے مبارک کے موتی چمکے اور آواز آئی، اے لڑکے، تو کس خاندان سے ہے؟ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے خاندان بنو ہاشم سے ہوں، میرے قریب آؤ۔ وہ انتہائی ادب اور فرط عقیدت کے ساتھ آگے بڑھا۔ ایک انجانی سی کشش تھی جس نے اسے کھینچ کر اس دامن رحمت میں ڈال دیا جو دنیا میں غریبوں، یتیموں کا ملجا و ماوا تھی۔ پھر اس ہستی نے اپنا لعاب دہن لڑکے کے ہونٹوں اور زبان پہ لگایا اور کہا، جا، اللہ تجھ پہ برکت نازل فرمائے۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک خوشگوار احساس سے سرشار تھا۔ کچھ دن بعد اس نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں خانہ کعبہ میں نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تعلیم دیتے رہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم سے فارغ ہوئے تو وہ جھجکتا شرماتا لیکن جذبہ عقیدت سے سرشار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے بھی کچھ سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اپنی آستین میں ڈالا، اور جب وہ آستین سے باہر آیا تو اس میں ایک ترازو تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترازو اسے تھماتے ہوئے کہا، تیرے لیے میرا یہ عطیہ ہے۔ زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار جب اس نے اس خواب کی تعبیر ایک مرد صالح سے پوچھی تو اس نے کہا، تم دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی نشر و اشاعت میں امام بنو گے۔ محترمہ، میں وہ صندوق لینے آیا ہوں جو آپ کے پاس ہم 2 افراد بطور امانت رکھوا کے گئے تھے۔ مکہ کے نواحی علاقے کے ایک آدمی نے محمد بن ادریس کی والدہ سے کہا، صندوق؟ کون سا صندوق؟ محمد بن ادریس کی والدہ نے حیرانی سے پوچھا۔ جی وہی صندوق جو ہم 2 دوست 1 سال پہلے آپ کے پاس رکھوا کے گئے تھے۔
وہ صندوق تو تمہارا دوست کب کا لے جا چکا ہے۔ تمہیں ایک عورت سے اس طرح کا مذاق کرتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ دوبارہ مانگنے آ گئے؟ فاطمہ بنت عبداللہ کی ناگواری ان کے لہجے سے جھلک رہی تھی۔ اجنبی کے لہجے میں بھی تیزی آ گئی۔ امانتوں کی واپسی کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ جو چیز دو آدمیوں کی موجودگی میں آپ کو سونپی گئی، آپ نے اسے ایک شخص کے حوالے کر دیا؟ وہ تمہارا ساتھی تھا، میں نے اسے اچھی طرح پہچان کر ہی وہ صندوق اس کے حوالے کیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے فاطمہ بنت عبداللہ روحانسی سی ہو گئیں۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ میں نے چیز آپ کے پاس رکھوائی تھی، میں آپ سے سامان لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ آدمی کی آواز بلند ہوتی گئی۔ محمد بن ادریس کی ماں فاطمہ بنت عبداللہ نے معاملے کو خوش اسلوبی سے ختم کرنے کے لیے آدمی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ آدمی اپنے مطالبے سے ہٹنے کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ صورتحال لمحہ بلمحہ شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ قبیلہ قریش کی معزز خاتون کے لیے یہ بات کم اذیت ناک نہ تھی کہ ایک مرد اس کے دروازے پہ کھڑا چیخ چیخ کر اپنی امانت کی واپسی کا مطالبہ کر رہا تھا۔ یہ شخص میری غربت کے باعث مجھے بددیانت سمجھ رہا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی فاطمہ بنت عبداللہ کے چہرے پہ فکر و تشویش کی پرچھائیاں سی آ گئیں۔ اور اگر یہ مکہ کی گلیوں میں اس بات کو دہراتا پھرے گا تو میری دیانت داری تو لوگوں کی نظروں میں مشکوک ہو جائے گی۔ رسوائی کے اس تصور نے انہیں ہلا کے رکھ دیا۔ مکے کے لوگ محمد بن ادریس کی والدہ کی امانت اور دیانت پہ بھروسہ کرتے تھے اور اکثر ان کے پاس اپنی قیمتی امانتیں رکھوا دیتے تھے۔ ایک سال پہلے دو آدمی ان کے گھر پہ آئے اور انہیں ایک وزنی صندوق بطور امانت رکھنے کے لیے کہا۔ اسے میرے سامنے کھول کر تمام چیزوں کی گنتی کرو۔ فاطمہ بنت عبداللہ کے لیے چونکہ یہ افراد اجنبی تھے، اس لیے انہوں نے ایسا کرنا ضروری سمجھا۔ اب اس پر تالا ڈال دو۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد فاطمہ بنت عبداللہ نے وہ صندوق اٹھا کر مکان کی سب سے زیادہ محفوظ جگہ پہ رکھ دیا۔ کوئی 6 ماہ گزرے ہوں گے کہ ان دو آدمیوں میں سے ایک آیا اور اس نے امانت کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ فاطمہ بنت عبداللہ نے بغیر کسی تردد کے صندوق اس کے حوالے کر دیا۔ کئی مہینے گزرنے کے بعد آج اس کا دوسرا ساتھی سامان کا مطالبہ کرنے آ گیا۔ فاطمہ بنت عبداللہ پریشان تھیں کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے کہ ان کی مالی حیثیت بھی اتنی مضبوط نہ تھی کہ وہ اپنے پلے سے اس نقصان کی کچھ تلافی کر سکے۔ بیوگی کی تنہائی اور بے بسی کا احساس آج بہت شدید ہو گیا تھا۔ وہ اسی اذیت ناک کیفیت میں تھی کہ محمد بن ادریس گھر آیا۔ اس نے ایک شخص کو دروازے پہ کھڑے چیخ و پکار کرتے ہوئے دیکھا تو ماں سے پوچھا، کیا بات ہے امی جان؟ یہ آدمی کس لیے یہاں کھڑا ہے؟ اس کے پوچھنے پہ ماں نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ اصل واقعہ سننے کے بعد محمد بن ادریس نے اس آدمی سے پوچھا، اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ صندوق جو ہم نے آپ کے ہاں امانتاً رکھوایا تھا مجھے دے دیا جائے۔ وہ تو تمہارا ساتھی لے جا چکا ہے۔ صاحبزادے، جب صندوق آپ کو سونپتے وقت ہم دونوں موجود تھے تو آپ نے اس اکیلے آدمی کو کیوں سونپ دیا؟ اس میں تو سراسر تمہاری والدہ کی غلطی ہے۔ مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ غلطی میری والدہ کی نہیں بلکہ تمہاری ہے۔ محمد بن ادریس نے بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ بات کی۔ لڑکے، یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ اجنبی نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ ایک طرف میرا سامان نہیں دے رہے تو دوسری طرف غلطی بھی میری بتا رہے ہو۔ شرفن اس طرح گفتگو نہیں کرتے، محمد بن ادریس نے خود پہ ضبط کرتے ہوئے نہایت شائستگی سے کہا۔ آپ کا مطالبہ یہی ہے نا کہ امانتاً رکھا گیا صندوق آپ دونوں کی موجودگی میں آپ کو سونپا جانا چاہیے تھا؟
جی بالکل، میرا مطالبہ یہی ہے۔ تو پھر آپ تنہا خود کیوں صندوق لینے چلے آئے؟ آپ خود دوسروں کے ساتھ دغا کرنا چاہتے ہیں۔ جائیں، اپنے ساتھی کو ساتھ لے کر آئیں، آپ کا صندوق آپ کو مل جائے گا۔ محمد بن ادریس کی بات سن کے وہ شخص ہکا بکا رہ گیا۔ ایک بڑی عمر کے جہاندیدہ شخص کو محمد بن ادریس نے لڑکپن میں لاجواب کر دیا تھا۔ استاد زنجی رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس میں اکثر و بیشتر مدینہ کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بن انس کا تذکرہ بڑے شوق اور ذوق، عقیدت و محبت کے ساتھ ہوتا رہتا تھا۔ اس لیے اس کے دل میں بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری اور ان سے تحصیل علم کا ولولہ پیدا ہوا۔ اس نے اپنے اس شوق کا اظہار اپنے استاد کے سامنے کیا تو انہوں نے اس کی تائید کی اور فوراً ایک سفارشی خط والی مکہ کے نام لکھا کہ وہ والی مدینہ کے نام محمد بن ادریس کے لیے ایک سفارشی چٹھی لکھے تاکہ اس کے لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شرکت کی اجازت مل جائے۔ سوئے مدینہ۔ مکہ شہر سے باہر مدینہ جانے والے ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور وہ اس قافلے کے ساتھ مدینہ جانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی ماں کے سامنے اپنے ارادے کا اظہار اس شوق سے کیا کہ غریب ماں اندر سے ٹوٹ پوٹ کے رہ گئی۔ ماں کے لیے بڑا کڑا امتحان تھا۔ ایک طرف وہ اپنے بچے کو بہترین زیور تعلیم سے آراستہ کرنا چاہتی تھی تو دوسری طرف زندگی کے واحد سہارے سے ایک لمبے عرصے کے لیے جدائی کا تصور اس کے لیے سہانے روح تھا۔ مالی تنگی کے باعث وہ بچے کے لیے زیادہ سفر کا اہتمام کرنے کے قابل بھی نہ تھی۔ بچے کا شوق علم خم ٹھونکے ماں کی ممتا کے مقابل کھڑا تھا۔ ایک جھڑی تھی جو ماں کی آنکھوں سے آنسوؤں کی صورت میں جاری ہو گئی، اور جب ماں کے چہرے کا مطلع صاف ہوا تو اس نے رندھے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے بیٹے، میں تمہیں پڑھنے کے لیے ضرور بھیجوں گی۔ یہ کہتے ہوئے فکر مندی اور غم کی پرچھائیاں اس کے چہرے پہ چھا گئیں۔ ماں کے غم انگیز چہرے کو دیکھ کر لڑکے نے ماں کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، ماں، اگر آپ میرے جانے سے اتنا ہی پریشان ہیں تو میں اصرار نہیں کرتا، آپ کی خدمت میں رہ کر ہی جو خدا کو منظور ہوگا سیکھ لوں گا۔ نہیں بیٹا، ماں نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، تیرا یہ شوق تو میری دعاؤں کی مراد اور خوابوں کی تعبیر ہے۔ اس کے لیے تو میں نے راتوں کو جاگ کر اور اپنے رب کے حضور دامن پھیلا کے دعائیں مانگی ہیں کہ وہ میرے لال کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے مالا مال کرے۔ یہ کہتے ہوئے ماں نے بیٹے کو خود سے چمٹا لیا اور آہستہ آہستہ اس کے سر اور گالوں پہ اپنے کھردرے ہاتھ پھیرنے لگی۔ لیکن اماں، پھر آپ اتنی فکر مند اور پریشان کیوں ہیں؟ لڑکے نے ماں کے چہرے پہ نظریں گاڑتے ہوئے کہا، بیٹے، میں فکر مند اس لیے ہوں کہ تجھے اتنے لمبے سفر پہ کس زادِ راہ کے ساتھ روانہ کروں۔ گھر میں نہ کوئی درہم و دینار ہے جو تیری ضروریات میں کام آئے، نہ ہی اناج کہ پکا کر تیرے ساتھ کر دوں۔ یہ کہتے ہوئے ماں کی آواز پھر بھر آ گئی۔ جلد ہی اس نے خود کو سنبھالا اور یقین و ایمان سے بھرپور لہجے میں کہنے لگی، بیٹے، تو فکر نہ کر، جس کی راہ میں تو نکل رہا ہے وہ تیری ضرورتوں کا انتظام بھی کرے گا۔ وہ اپنے بندوں کی ضرورتیں وہاں سے پوری کرتا ہے جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ چکی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں لکڑی کا ایک چھوٹا سا صندوق پڑا ہوا تھا۔ اس نے اسے کھولا اور اس میں سے 2 پرانی یمنی چادریں چارپائی پہ پھیلائیں اور پھر تہہ کر کے بیٹے کو دیتے ہوئے کہا، جا بیٹے، میں نے تجھے اس پروردگار کے حوالے کیا جس کی تو امانت ہے۔ مجھے اپنے رب پہ بھروسہ ہے، وہ ضرور تیری دستگیری کرے گا۔ اس نے بیٹے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اسے گلے لگایا،
ماں کا دل ایک دفعہ پھر بھر آیا، آنکھیں ابلتا چشمہ بن گئیں۔ اس نے اپنے بوسیدہ دوپٹے کے پلو سے آنسو پونچھتے ہوئے اپنے ہاتھ پھیلائے اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا۔ اے رحمان و رحیم ذات، میں اپنے جگر کے گوشے کو تیرے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنے کے لیے تیری راہ میں بھیج رہی ہوں۔ جس طرح تو نے مجھ بے کس و بے نوا کی دعائیں قبول کر کے اس کو شوق علم سے نوازا ہے، اسی طرح اپنی راہ کے اس مسافر کی بے کسی میں غیب سے مدد فرما۔ پھر اس نے بیٹے کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا، جا بیٹے، خدا تجھے آسمان علم کا درخشندہ ستارہ بنائے۔ اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا اور وہی سب سے زیادہ دستگیری کرنے والا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بیٹے کو رخصت کیا اور پھر دیر تک اسے جاتے دیکھتی رہی، حتیٰ کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔